हेलो गाइस, दिस इज वीडियो नंबर 2 लेक्चर नंबर 5। तो हमने वीडियो नंबर 1 के एंड पे हमने अयूब खान का रोल डिस्कस किया था सिविल मिलिट्री रिलेशन। फिर उसके बाद जब अयूब खान के दौर में मिलिट्री का जो सिस्टम रहा है उसने आप कह सकते हैं कि उस वक्त जो डेमोक्रेसी की डेवलपमेंट ना होना भी एक रीज़न बन गई 1969 में जो है ना ईस्ट पाकिस्तान के अंदर जो मूवमेंट चली वो बेसिकली मैंने पहले भी बहुत सारे लेक्चर्स के अंदर इस चीज़ को डिस्कस किया है कि ईस्ट पाकिस्तान के अंदर जो बेसिक मूवमेंट वो उनके राइट्स की मूवमेंट थी, वो सेपरेशन ऑफ बंगाल की मूवमेंट नहीं थी शुरू में। तो क्योंकि डेमोक्रेसी हम डेवलप नहीं कर सके और फिर जब अथॉरिटेटिव सिस्टम में ब्यूरोक्रेसी को नवाजा गया और ये वो वाह दौर था अयूब खान का जिसके अंदर सबसे ज़्यादा पावर एक्सरसाइज की ब्यूरोक्रेसी, क्योंकि अयूब खान से पहले मैंने आपको जैसे बताया ना 1951 से 1958 का जो दौर था इसके अंदर ये बिल्कुल ब्यूरोक्रेटिक दौर इस तरह से भी था कि इसके अंदर जो पार्लियामेंट मतलब जो कैबिनेट मेंबर लिए गए वो ब्यूरोक्रेसी से लिए गए। इवन के अयूब खान को भी वहाँ से ले गए इसके लिए कैबिनेट के लिए और इसको भी वहाँ पे शामिल किया गया था एज ए मेंबर। तो ये यहाँ पे मसला हुआ और फिर वो जब अयूब खान के दौर में चला वो फिर आगे मूवमेंट चली बांग्लादेश के अंदर भी यहिया खान के बुरी तरह जब उसका इक़्तिदार से वो भी चमक गया तभी सिविल मिलिट्री रिलेशन अनबैलेंस थे ना। उसकी ख्वाहिश थी कि वो इक़्तिदार से चिमटा ले और भुट्टो की ख्वाहिश थी कि वो इधर पाकिस्तान के मगरबी पाकिस्तान को हुकूमत बना ले। तो इस तरह के आपस के जो पर्सनल इंटरेस्ट की वजह से जो है जो कंट्री जो डिवाइड हो गया। अच्छा, ये हमने डिस्कस किया आफ्टर 1969 से आपको पता है बांग्लादेश की 1971 में भी 1973 में हमारा पहला कॉन्स्टिट्यूशन बना और 1973 से 1977 तक हमारी पहली इलेक्टेड असेंबली जो है वो चली है जुल्फ़िकार अली भुट्टो के दौर में और उसको टॉपल किया। फिर मिलिट्री ने अगेन सिविल मिलिट्री रिलेशन डिस्टर्ब हुए, टॉपल हुआ 5 जुलाई आई थिंक, यस 5 जुलाई को इसने ज़ियाउल हक ने जो है ना वो मार्शल लगाया और फिर वो मिलिट्री कंट्रोल या मिलिट्री जो गवर्नेंस सिस्टम रहा वो 1988 तक था और उसके अंदर इस दौरानिए में भी इस ड्यूरेशन में भी सिविल मिलिट्री रिलेशन पूरी तरह से डिस्टर्ब हुआ। फिर 1988 से 99 तक मतलब यूँ कह सकते हैं कि जिस तरह से लूले लंगू की तरह हुकूमत सिविलियन ने की, क्योंकि एक आता था आर्मी दूसरे से उसको उल्टा देती थी। फारूक लगारी ने 4 हुकूमतों को 4 जो गवर्नमेंट्स थी उनको जो है ना वो उनकी असम्बलीज को डिसॉल्व किया आर्मी के असर के। मतलब इतनी पावरफुल आप कह सकते हैं कि उन्होंने इतनी पावर गेन कर ली थी और ये बारी बारी लेके आते थे। मतलब ये PMLN जो है आपकी जो गवर्नमेंट, इनको पीपल्स पार्टी को गवर्नमेंट में लाना है, इनको फिर इनको लाना है, पीपल्स पार्टी को हरा के इनको लेके आना है। इस तरह से टॉपल करते रहे गवर्नमेंट। आगे इस चीज़ को भी डिस्कस करेंगे। फिर 99 से 2007 तक लगाया इसने मुशर्रफ ने मार्शल लगाया, उसका दौर रहा और उसमें दौर में मुकम्मल मिलिट्री कंट्रोल रहा। फिर 2007 से 2020 तक आप कह सकते हैं कि ये दौर मिलिट्री सिविल मिलिट्री रिलेशन का तकरीबन पिछले दौर से थोड़ा बेहतर रहा। दो इसमें भी कुछ चीज़ें हैं वो मैं आगे चलकर डिस्कस करूँगा। अच्छा, अब ये सबसे इम्पॉर्टेंट बात है जो जिसके लिए मैं आपको लाना चाह रहा था कि आप जिसको समझें कि रीज़न ऑफ वीक सिविल मिलिट्री रिलेशंस की रीजंस क्या है। पाकिस्तान के अंदर ऐसा क्यों है, इंडिया के अंदर ऐसा क्यों नहीं हुआ, पाकिस्तान में ऐसा क्यों है। सबसे पहली रीज़न ये है कि इनकम्पिटेंट पॉलिटिकल लीडरशिप। जो हमारे पॉलिटिकल लीडर्स हैं, पॉलिटिशियंस हैं, वो इनकम्पिटेंट, वो इस काबिल ही नहीं है। और देखें वजह मैं आपको बताता हूँ, जो मिलिट्री का जो जनरल है या जो भी आप चीफ आता है या कोई भी उसका जो मेजर जनरल या कोई भी बड़े रैंक ऑफिसर है, वो एक पूरे सिस्टम से होके आता है, वो एक पूरे चैनल के थ्रू आता है, वो उसकी पूरी कैडर ट्रेनिंग होती है, पढ़ता है, उसको सारी पूरे एक्सपोजर मिलने के बाद आता है। जबकि मोस्टली हमारे जो पॉलिटिशियंस हैं ये अनपढ़ लोग,
انہیں کچھ نہیں پتا. ڈگریاں وہی والی بات ہے کہ ڈگری ہوتی ہے تو چاہے وہ اصلی ہو یا نقلی ہو. تو ہمارے پولیٹیشینز اس طرح کے ہوتے ہیں کہ ان کو کچھ نہیں پتا. انہیں اصل میں جو ہمارے پولیٹیشینز ہیں ملٹری لے کے آتی ہے, ملٹری ان سے کروا رہی ہوتی ہے, ٹھیک ہے, سب کچھ. تو کیونکہ انہیں آتا جاتا کچھ نہیں ہے خود بھی, اور خود اگر کچھ اس اہل ہوں وہ تو وہ کنٹرول کر سکیں ملٹری کو, لیکن وہ خود اس اہل نہیں ہوتے کہ وہ ملٹری کو کنٹرول کر سکیں. تو پاسٹ میں تو ایسے ہی ہوتا ہے. اچھا, لیڈرشپ وائڈ جو تھا قائد اعظم کی ڈیتھ کے فوراً بعد جو لیڈرشپ وائڈ کریٹ ہوا, کوئی ایسا لیڈر نہیں تھا. ڈیتھ آف قائد اینڈ مرڈر آف لیاقت علی خان. لیاقت علی خان جو رائٹ ہینڈ تھے قائد اعظم کے, ان کا بھی جو ہے نا وہ مرڈر ہو گیا 1951 میں. ریزن ٹو فیل دا سیکنڈ رو لیڈرشپ. اب جو سیکنڈ رو لیڈرشپ تھی نا, اس کے بارے میں قائد اعظم کا خود خیال تھا کہ ہی ہیڈ فالس کائنز ان ہز پاکٹ, مینس کہ اس کے ساتھ جو لوگ ہیں وہ ٹھیک نہیں تھے. تو جو سیکنڈ رو لیڈرشپ آنی تھی وہ صحیح نہیں آ پائی پاکستان کی جو چاہیے تھی. پہلی تو قائد اعظم بھی چلے گئے اور قائد اعظم کی ڈیتھ بھی ہوئی, لیاقت علی خان کا مرڈر بھی ہو گیا. اچھا, پھر انڈکشن آف دا بیوروکریسی ان دا کیبنٹ لائک غلام محمد اینڈ ظفر اللہ خان. اب یہ کیبنٹ میں جو بیوروکریسی کی انڈکشن ہوئی, بیوروکریسی سے لوگوں کو بٹھایا گیا. In 1954, almost 9 members of the cabinet were chosen out of the parliament, including chief of army staff, جو جنرل محمد ایوب خان تھا اس کا, وہ بھی اسی سے چنا, چیف ان کمانڈر. Delay in constitution making, increasing the authoritarianism moved for ruling. اچھا, اب کانسٹیٹیوشن میں نے جیسے بتایا کہ 26 سال پاکستان کے 26 سال بننے کے بعد ہمارا پہلا جو ہے نا وہ ڈیموکریسی یا آپ کہہ لیں کہ الیکٹڈ گورنمنٹ کا بنایا ہوا جو کانسٹیٹیوشن ہے 1973 کا. 26 سال تک ملک کے اندر کبھی پہلے بیوروکریسی کا بنایا ہوا, پھر وہ ایوب خان کا جو اتھارٹیٹیو سسٹم بنا ہوا کانسٹیٹیوشن تھا وہ چلتا ہے. لیک آف ہیلدی ڈیموکریٹک ٹریڈیشنز ایکٹیویٹیز, یہ بھی اس کی بھی ہیلدی اس لیے تھی کہ ہم کولونیل مائنڈ سیٹ سے تھے. میں جو برٹشرز آئے آفٹر 1857 جو مسلمانوں کو یہاں پہ بیک اینڈ پہ رکھا گیا, مسلمانوں کو اس طرح سے آگے سے نہیں آنے دیا گیا, نہ پولیٹکس میں نہ گورننس میں. تو بہت کم ریشو تھا مسلمانوں کا جو پڑھے لکھے تھے یا جو سمجھتے تھے نظام کو سیٹ اپ. Delay in elections, politician without their political power till 1970. کوئی elections نہیں ہوئے 1970 تک پاکستان کے اندر کوئی الیکشن نہیں, 23 سال تک ملک ایسے ہی چلتا رہا. الیکشن کے بغیر پولیٹیکل پارٹیز مطلب پولیٹیکل پولیٹیشنز آتے رہے, یہ بھی ایک مسئلہ بنا ہوا ہے. پھر ویک انسٹیٹیوشنز, آپ کہہ سکتے ہیں کہ ویک انسٹیٹیوشن ہمارا ایک پرابلم تھا, ہمارے ادارے کمزور تھے. پاکستان لائک انڈیا انہیریٹڈ colonial legacy in the matter of government institutions. India got its institution intact while Pakistan got start from its scratch. ہاں, یہ ایک ریزن ہے کہ اب وہ جو ادارے انڈیا کو, یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ انڈیا میں کرفیو نہ لگی, کرفیو کی ماشاء اللہ نہ لگنے کی وجہ یہ بھی ہے کہ انڈیا کو جو ادارے ملے, جو انسٹیٹیوشن ملے, وہ ڈیولپ اس وقت کے جو برٹشرس کے لیے وہ وہاں ملے, اور ہم نے اسکریچ سے ہی سارے ادارے یا سارے ڈپارٹمنٹس جو ہے وہ کریٹ کیے اور بنائے, اسٹیبلش کیے. ان پاکستان آفٹر انڈیپینڈنس نو ون انسٹیٹیوشن واز ویل اسٹیبلشڈ. پارلیمنٹ, سول سیکریٹریٹ, سپریم کورٹ, سینٹرل بینک اینڈ آرم فورسز, ان میں سے کوئی بھی کوئی ویل اسٹیبلشڈ نہیں تھا. دیر واز اے ویک paucity of competent parliamentarians. پارلیمنٹیرین بھی کمپیٹنٹ نہیں تھے, میں اس پہلے بھی بتایا آپ کو, اس پہ بات کی. The civil bureaucracy was short in strength, including judiciary bureaucracy. مطلب بہت کم تھی, جو civil bureaucracy تھی وہ بہت کم تھی. Muslims in British Indian Army was in greater population, comparatively almost 33%. یہ وہ ایک ریزن ہے جس کی بیس پہ آج تک آرمی ملک میں ڈومینیٹ ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ اس وقت کے جو مسلمان تھے وہ 33% جو ہے نا کنٹری کا وہ برٹش آرمی میں تھے, جو ایک بڑی ریشو کہہ سکتے ہیں. تو اب باقی لوگ کم پڑھے لکھے تھے, سول بیوروکریسی میں بھی کم لوگ تھے, ملٹری کے اندر زیادہ لوگ تھے, تو وہ ابھی تک وہ ڈومیننس قائم ہے. Due to this major reason, Pakistan Army established herself in the beginning as compared to any other institutions. تو یہ ایک ریزن تھی کہ انہوں نے اپنے آپ کو شروع سے بہت ڈیولپ کر لیا. یہ تیسری ریزن ہے جی سول
کمزور سول ملٹری ریلیشن کی، رائزنگ پاور آف سول ملٹری بیوروکریسی. اب سول ملٹری بیوروکریسی کا جو نیکسس کہہ سکتے ہیں آپ، لیک آف بیسک انفراسٹرکچر، کوئی سسٹم نہیں ہے، کوئی انفراسٹرکچر نہیں ہے، کوئی میکانزم نہیں ہے. پولیٹیکل لیڈرشپ کرائسس، لیک آف لیڈرشپ کوالٹیز ان دا سیکنڈ رو لیڈرشپ. یہ بات ہم پہلے ڈسکس کر چکے ہیں. قائد اعظم لیاقت علی خان کے بعد کوئی لیڈر ہی نہیں ہے اس طرح جو ڈیموکریسی کے لیے ورک کرتا ہے. بیوروکریسی ہیو ٹو فل دا گیپ آف لیڈرشپ. اب بیوروکریسی نے جو لیڈرشپ کا گیپ فل کیا. ریزولوشن آف نیشنل اسمبلی 1954، 1954 میں جو نیشنل اسمبلی کو ڈیزالو کر دیا گیا، تحلیل کیا. رول آف جوڈیشری بیوروکریسی اینڈ امپلیمنٹ دا فلاسفی لا آف نیسیسٹی. اب جوڈیشری کا جو اپنا ایک اصول ہے کہ لا آف نیسیسٹی کے تحت وہ جس طرح سے اپنی ایک فلاسفی امپلیمنٹ کر رہے تھے. Abrogation of the Constitution 1956, dissolve the assemblies, postpone the general elections. اچھا، چیف مارشل لا period and origin of military dictatorship in Pakistan, era of military dominancy. 7 PM 7 years، 7 سالوں میں 7 PM بدلے اور military dictatorship rule start ہوا. Ayub era is considered as a golden era for bureaucracy in which power enjoyed without political interference. Yahyya's period and new generation of politicians break up the country along with disunity of politicians as well as common masses. اب جب 1969 میں یحییٰ آیا اور پھر اسی طرح سے ملٹری نے رول کرنے کی کوشش کی، تو تب تک تو عوام بھی مطلب آپ کہہ سکتے ہیں کہ بیدار ہوئی ہوئی تھی، ادھر کی بھی اور ادھر کی بھی، اور آپس میں اس اقتدار کی چاپکلش نے، اس اقتدار کی رینگلنگ نے کنٹری کو ڈیوائڈ کر دیا. پھر سیکورٹی تھریٹ اس کی کمزور سول ملٹری ریلیشن کی ایک ریزن ہے. سیکورٹی تھریٹ ڈیو ٹو انٹرنل اینڈ ایکسٹرنل تھریٹس پاکستان کنورٹڈ انٹو سیکورٹی اسٹیٹ. سچویشن فیورڈ دا ملٹری ڈومیننسی. اب یہ جو سیکورٹی اسٹیٹ کی بات ہوتی ہے، سیکورٹی تھریٹ کی بات ہوتی ہے، تو یہ سچویشن ملٹری کو ڈومیننس مطلب اس کی فیور کرتی ہے کہ ملٹری نہیں ہوگی تو کنٹری کیسے چلے گا، ٹھیک ہے. اور یہ سچویشن جو ایسی بن گئی ہے. انٹرنل تھریٹ کمیونزم، ریلیجیس ایکسٹریمزم، ایتھنک ایمبیشنز اینڈ ناؤ ٹیررزم. اب انٹرنل تھریٹ بھی ہے کنٹری کو، کمیونزم نہ آ جائے. جیسے ایوب خان کے دور میں آرمی کے اندر سے ہی یہ جو آپ کا پوائنٹ تھی فیض میجر تھے آرمی کے، اور کرنل سے ہی انہوں نے کوشش کی تھی کہ یہ جو کیپٹلزم کی طرف، امارتیں کی طرف پاکستان چلا گیا، اس سے اس کو کنورٹ کر کے سوشلزم کی طرف لایا جائے. لیکن وہ خیر ان کا وہ پلان وہ ناکام کر دیا CIA نے پاکستان آرمی کے ساتھ مل کے. External threat from neighboring countries into Pak wars of 1947, 48, 1965, 1971, 1998. تو یہ جو وارز ہوئی، یہ بھی مطلب ابھی بھی آپ کے لیے ایک تھریٹ کہہ سکتے ہیں کہ اس کی بیس پہ بھی پاکستان ایک سیکورٹی اسٹیٹ ہے. ہمیں آرمی، ایک اسٹرانگ آرمی چاہیے ڈیٹرنس کے لیے، اپنی جو نیبرنگ کنٹریز ہیں ان کے ساتھ ان کو ڈیٹر کرنے کے لیے. اچھا، سول ڈپینڈنسی آن آرمی، یہ بھی ایک مسئلہ ہے ملٹری سول ملٹری ریلیشن کا. سول جو ہے نا وہ آرمی پہ ڈپینڈنٹ ہے. ڈیو ٹو weak welfare and law enforced institutions, army remained involved in civil administration. آپ اکثر دیکھتے ہیں سیلاب کے موقع پہ، زلزلے کے موقع پہ آرمی جو ہے نا وہ ان کاموں میں ایڈمنسٹریشن میں انوالو ہوتی ہے. In 1947 army served to establish civil secretariat in Karachi. اب جو پہلا سیکریٹریٹ بنایا آپ کا وہی آرمی نے بنایا. تو آرمی شروع سے ایڈمنسٹریشن میں انوالو ہے. آپ اس کو کیسے اتنی جلدی نکال سکتے تھے اگر آپ کے پاس کوئی ڈیولپمنٹ نہیں ہوئی، جو ڈیموکریسی بیسڈ ڈیولپمنٹ ہی نہیں ہوئی. Military was asked to vacate their barracks for the civil servants. Yes, civil servants کے لیے جو military نے اپنے barracks جو ہیں چھوڑے. To take the help in rehabilitations of the refugees and to provide the security to them. یہ کام بھی اس وقت ملٹری نے کیا. یہی وہ ٹائم تھا کہ جب ملٹری نے عوام کے اوپر اپنی قریب کر لیا. Army also called frequently in aid of civil authorities in all natural disaster emergencies and other civil فنکشن. جیسے میں نے پہلے بات کی آپ کو سیلاب کے موقع پہ، زلزلہ کے موقع پہ، تو آرمی نے ہیلپ آؤٹ کیا. تو یہ کچھ ریزن ہم نے ڈسکس کیے ہیں، یہ اس میں کچھ رہ رہی ہے، یہ نیکسٹ ویڈیو کے اندر ڈسکس کرتے ہیں، جس کی وجہ سے کنٹری کے اندر جو ملٹری کا ایک بہت بڑا انفلوئنس ہے پبلک کے نزدیک. اور یہاں کی جو پبلک ہے پاکستان کی، وہ ملٹری کو سپورٹ اسی وجہ سے کرتی ہے.
वीडियो नंबर 3 में डिस्कस